الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تن کا ہاتھ لیتے اور فرماتے کاش میری تن کا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، آپ چل کے مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک دورہ مارا دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کے اس کو بلایا اور دورہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر فرمایا اے عمر، تو کمینہ تھا اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص اگر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اسے کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرا کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ سے آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی یہ قافلہ میں جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت جس کی 7 بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، ایک دیچکی چولہے پہ رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کے بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دیا کہ ذرا تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میرے اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے امیر بنے ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپسی ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا، کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے اور غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پہ رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پہ رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں میرا بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ سے ہی سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کے دیچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالی، اس کو چرانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضا کہتے ہیں کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریر صاحب تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا، دستے مبارک سے نکال کر کھلایا۔ وہ شہر ہو کے خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے۔ جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا اور وہ عورت بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں دل چاہ کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ کہف، سورۃ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدے میں یہ ہے کہ اللہ کا خوف اس شخص کے جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح ان کو اللہ کا خوف تھا، چھوٹی سی چھوٹی بات میں ان کو اللہ کا بہت خوف ہوا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف زدہ فرما دے، اللہ ہمیں بھی ان جیسوں کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جو پڑھا سنا اللہ اس کو آگے پہنچانے اور اس کو خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔